بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. سلام. محترم اور مکرم سامعین کرام، برادران ذی وقار، بہران ذی شان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار نے اپنی ہمیشہ رہنے والی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہمیشہ رہو صادقین کے ساتھ. اس آیت کے ذیل میں ہمارا سلسلہ گفتگو آج اپنے چوتھے مرحلے پر پہنچا ہے. پروردگار سے یہ دعا ہے کہ پروردگار اس تذکرہ محمد و اہل بیت محمد کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور قیامت کے دن اسے ہمارے لیے سامان شفاعت قرار دے. صلوات پڑھ دیں محمد والے. پروردگار نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے میرے حبیب، وہ وقت یاد کرو وَقُلْنَا، جب ہم نے آدم سے کہا، یا آدم اسکن انتا وزوجک الجنت. اے آدم، اے نبی، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے آدم سے کہا کہ اے آدم، آپ اور آپ کی زوجہ جنت میں زندگی بسر کرو. اسکن یعنی یہ حکم دیا پروردگار نے. ایک مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم اور آپ، یہ حوضہ علمیہ ہے، یہ جامعہ ہے، یہاں پہ مختلف علوم پڑھائے جاتے ہیں اور یقیناً آپ حضرات بھی جو مجلسیں سنتے رہتے ہیں اتنا جانتے ہوں گے یقیناً کہ گزارش کرنے میں اور حکم دینے میں بڑا فرق ہوتا ہے. پروردگار حکم دے رہا ہے آدم کو کہ اے آدم، آپ اور آپ کی زوجہ جنت میں سکونت اختیار کرو. قرآن کے لفظ ہے اسکن انت وزوجک الجنہ، آپ اور آپ کی بیوی جنت میں زندگی بسر کرو. آدم کون ہے؟ آدم وہ ہیں کہ جو ابو البشر ہیں. اس دنیا میں روئے زمین پر جتنے بھی انسان ہیں حضرت آدم ان کے باپ ہیں. آپ کا لقب ہے ابو البشر. آپ کے ہر بیٹے کو اور بیٹی کو بشر کہا جاتا ہے. جتنے لوگ بھی زمین پر آباد ہوئے ہیں وہ سب کے سب حضرت آدم کی اولاد میں ہیں. اب ان انسانوں میں جتنے بھی گروہ بنا لیں، آپ جتنے بھی ان میں فرقے بنا لیں، جتنے بھی مذہب بنا لیں، جتنے بھی گروہ بنا لیں، وہ گروہ، وہ مذہب، وہ فرقے، وہ عہدے، وہ منصب ہمارے اور آپ کے لیے پہچان کے لیے تو ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بات جو ہر گروہ میں مشترک ہے، ہر فرقے کے لیے مشترکہ ہے، ہر عہدے والے کے لیے مشترکہ ہے، وہ یہ ہے کہ سب کے سب حضرت آدم کی اولاد میں سے ہیں، حضرت آدم کی ذریت میں سے ہیں. وہ مسلمان ہو تب بھی آدم کی اولاد میں سے ہے، وہ کافر ہو تب بھی آدم کی اولاد میں سے ہے، وہ مومن ہو تب بھی اولاد آدم ہے، وہ منافق ہو تب بھی اولاد آدم ہے. بلکہ اس کو ایک درجہ آگے بڑھا کے چلے جاتے ہیں، کوئی مومن ہو
تب بھی آدم کی اولاد ہے، مسلمان ہو تب بھی آدم کی اولاد ہے، کوئی ولی ہو تب بھی آدم کی اولاد ہے، کوئی نبی ہو تب بھی آدم کی اولاد ہے، کوئی رسول ہو تب بھی آدم کی اولاد ہے، کوئی رسول کے صحابی ہو تب بھی آدم کی اولاد ہے، رسول کے وارث اور جانشین ہو تب بھی آدم کی اولاد ہے۔ اس چیز میں کوئی فرق ہی نہیں ہے کہ جتنے لوگ بھی زمین پر آباد ہوئے ہیں وہ سب کے سب آدم کی اولاد ہیں اور آدم ان کے باپ ہیں، اور اس تمام بشریت کے باپ ان کے والد آدم کو پروردگار نے حکم دیا ہے کہ آپ اپنی زوجہ کے ساتھ جنت میں رہ سکتے ہیں۔ توجہ کا طالب ہوں کہ اس ساری کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں ان سب کے والد حضرت آدم ہیں، اور آدم کو اللہ کہہ رہا ہے کہ آدم جنت میں رہائش اختیار کر لو، یعنی حضرت آدم کو کہ جو ابو البشریت ہے جنت کا رہائشی بنایا، جنت کا مالک نہیں بنایا۔ جزاکم اللہ۔ آدم کو یہ سارے عہدے دیے کہ آپ کی نسلوں میں نبی بھی ہے، رسول بھی ہے۔ جزاکم اللہ۔ کہ آپ کی نسلوں میں نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، ولی بھی ہے، مومن بھی ہے، مسلمان بھی ہے، لیکن اس سب کے باوجود آپ نے پروردگار نے آپ کو جنت کا مالک نہیں بنایا، جنت کا رہائشی بنایا ہے، اور جنت کا رہائشی بنایا ہے، جنت والوں میں سے بنایا ہے، جنت میں رہنے والوں کا سردار نہیں بنایا۔ آدم کو یہ نہیں کہا کہ آپ پہلے نبی ہیں، آپ پہلے رسول ہیں، آپ روئے زمین کے پہلے بشر ہیں، لہذا میں آپ کو جنت میں داخل کر رہا ہوں، آپ جنت کے سردار بن جائیے۔ نہیں کہا آپ صرف جنت میں رہائش اختیار کر سکتے ہیں، جنت کے مالک اور ہیں، جنت کے سردار اور ہیں۔ اب ایمان سے بتائیے گا کہ مالک بڑا افضل ہوتا ہے یا رہنے والا افضل ہوتا ہے؟ جزاکم اللہ۔ اور جنت کی ملکیت کس کے پاس ہے؟ جنت کی سرداری کس کے پاس ہے؟ تو ہمیں تو سرور عالم کی زبانی بس ایک حدیث سے مل گیا، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ و ابوہما خیر منہما، کہ حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں اور ان کے باپ ان دونوں سے بھی افضل ہے۔ اور ایک عجیب جملہ یہاں پر کیونکہ یہ بات آ گئی، حضرت آدم کو جنت کا رہائشی بنایا گیا، اور جب حضرت آدم کی تخلیق ہوئی، حضرت آدم کی تخلیق ہوئی تو پروردگار نے فرشتوں سے کہا، یا جو قرآن مجید کی آیت بھی ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ تو اللہ نے پھر ابلیس سے سوال کیا کہ اے ابلیس، تجھے کس نے منع کیا تھا اس کے سامنے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا؟ قرآن مجید کے لفظ ہے نا کہ اے ابلیس، تجھے کس نے منع کیا تھا اس کے سامنے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا؟ اب حضرت آدم کو بنایا پروردگار نے اپنے دونوں ہاتھوں سے، یہ قرآن مجید کے لفظ ہیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا۔ آئیں ذرا تاریخ میں دیکھیں کہ یہ جو کائنات خلق ہوئی ہے، قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ یہ کائنات کیسے خلق ہوئی ہے؟ قرآن کہتا ہے اس کائنات کی ہر شے کے بارے میں کہ پروردگار کا ارادہ ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ پروردگار کا نظام یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے، اسے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی پروردگار نے آسمان بنائے لفظ کن کے ذریعے، زمینوں کو بنایا لفظ کن کے ذریعے، چاند ستارے خلق کیے لفظ کن کے ذریعے۔ اب کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں پروردگار نے خلق کی ہے لفظ کن کے ذریعے، لیکن جب آدم کی
باری آئی تو آدم کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ میں نے آدم کو بھی کن کے ذریعے بنایا، بلکہ آدم کو کہا کہ میں نے اسے اپنے 2 ہاتھوں سے بنایا۔ یہ فرق ذہن میں رکھیے گا کہ ساری کائنات کو پروردگار نے بنایا لفظ کن کے ذریعے، لیکن جب آدم کو خلق کیا تو لفظ کن کی بجائے استعمال کیا کہ میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ جب آدم کو بنایا تو آدم کے بنانے کا مقصد بھی بیان کیا کہ آدم کو میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، یعنی پروردگار نے ساری کائنات کو اپنے لفظ کن سے خلق کیا، لیکن جب خلیفہ بنایا اسے کن کی بجائے اپنے ہاتھوں سے بنایا تاکہ رہتی دنیا تک یہ اصول مرتب ہو جائے کہ دنیا والوں جو بھی اللہ کا خلیفہ ہوگا وہ وہی ہوگا جس کے بارے میں 2 ہاتھ نظر آئیں گے، چاہے آدم کے بارے میں اللہ کے 2 ہاتھ ہوں یا علی کے بارے میں رسول کے ہاتھ۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ کہ آدم کو بنایا اپنے 2 ہاتھوں سے، اس لیے کہ میرا خلیفہ تھا، تو خلیفۃ اللہ کا جب اعلان ہوتا ہے تو 2 ہاتھ ضرور نظر آتے ہیں، چاہے وہ اللہ کے ہوں یا محمد مصطفیٰ کے ہوں۔ لیکن یہاں پر ایک عجیب جملہ اور بھی ہے، جب حضرت آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، تو پروردگار نے ابلیس کو سزا دی اور سزا دے کر کہا کہ یہاں سے نکل جا، تو رجیم ہو گیا ہے، تو مردود ہو گیا ہے، تو مردود ہے، تو میری محفل سے نکل جا۔ تو ابلیس نے کیا کہا؟ ابلیس نے کہا کہ پروردگار میں تیرے یہاں سے اٹھ جاتا ہوں لیکن مجھے زندگی دے وقت معلوم تک۔ قرآن مجید کے لفظ ہیں، یہ سب کے سب جو بھی واقعہ بیان کر رہا ہوں یہ قرآن مجید کی مختلف آیتوں کا خلاصہ ہے۔ 15 سے زیادہ جگہوں پر بال واسطہ یا بلا واسطہ پروردگار نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے کہ جب ہم نے آدم کے سجدے کا حکم دیا تو ابلیس نے انکار کیا، جب انکار کیا تو ہم نے کہا یہاں سے نکل جاؤ، ابلیس نے کہا میں نکل تو جاؤں گا لیکن ایک چیز مانگتا ہوں کہ مجھے وقت معلوم تک زندگی دے دے۔ تفسیروں میں ہے کہ وقت معلوم سے مراد قیامت ہے، کہ قیامت تک زندگی دے دے۔ وہ آدم کا منکر تھا، اس نے دعا کی کہ مجھے پروردگار زندگی دے دے وقت معلوم تک۔ اللہ نے کہا تجھے زندگی دے دی۔ آدم تھے خلیفہ اللہ کے بنائے ہوئے، یعنی خلیفہ کے منکر نے پروردگار سے زندگی مانگی، اللہ نے عطا کر دی، اور جب غدیر کے موقع پر اللہ کے رسول نے مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کیا تو وہاں پر بھی ایک منکر آ گیا، اس نے بھی علی کی ولایت کا انکار کر دیا، لیکن وہاں پر خلیفۃ اللہ کا انکار کرنے والے نے اللہ سے زندگی مانگی تھی، اور یہاں پر علی کی ولایت کا انکار کرنے والے نے رسول خدا سے کہا کہ اگر علی کو آپ نے اللہ کے حکم سے ولی بنایا ہے تو اپنے اللہ سے کہو مجھ پر عذاب نازل کر دے۔ اللہ نے عذاب نازل کیا اور اس پر وقت کو موت آ گئی۔ اب فرق یہ ہے کہ وہاں آدم کا انکار کرنے والا اللہ سے زندگی مانگتا تھا، یہ اس کا نصیب تھا، اور علی کی ولایت کا انکار کرنے والا اللہ سے موت مانگ رہا ہے، یہ اس کا مقدر۔ جزاکم اللہ۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اور بس ایک جملہ یہاں پر اور بھی سن لیجیے، ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غدیر خون کے موقع پر ہمارے جد علی کی ولایت کا اعلان فرشتوں کو آدم کے سامنے سجدہ کرنے کے برابر تھا، کہ جس فرشتے نے آدم کے سامنے سجدہ کیا
وہ اللہ کا مقرب ہو گیا، اور جس نے انکار کیا وہ اللہ کی بارگاہ سے مردود ہو گیا۔ فرمایا اسی طرح غدیر کے دن میرے جد علی کی ولایت کا اعلان بھی تھا کہ جس نے اس دن علی کی ولایت کا اعلان سن کر اپنے عقیدے میں کلمہ علی ولی اللہ پڑھ دیا تو وہ فرشتوں کی طرح مقرب خدا ہو گیا، اور جس نے رسول کی زبانی من کنت مولا سن کے بھی علی کا انکار کیا وہ ابلیس کی طرح مردود ہو گیا۔ اور یہاں پر جب حارث بن نعمان فہری نے طلب کیا اللہ کے رسول سے، جب اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا نا کہ یہ میرے بعد علی تمہارا امیر ہے، تو حارث بن نعمان فہری کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ رسول اللہ ہم نے آپ کے کہنے پر بتوں کو چھوڑا، آپ کے کہنے پر ہم نے پرانے دین سے توبہ کی، ہم نے شراب کو چھوڑا، ہم نے فلاں کام چھوڑ دیے، ہم نے آپ کے کہنے پہ نمازیں بھی پڑھی، آپ کے کہنے پہ روزے بھی رکھے، آپ کے کہنے پہ جنگیں بھی لڑی، آپ کے کہنے پہ حج بھی کرنے آ گئے، یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے کہ ہم آپ کے کہنے پہ یہ سارا کچھ کرتے رہے، اب آپ جاتے جاتے علی کو ہمارے سروں پر حاکم بنا کے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا مجھے پروردگار کی قسم، نہ میں نے تمہیں اپنی طرف سے بتوں کو چھوڑنے کا کہا تھا، نہ تمہارے پرانے دین کا انکار میری مرضی سے تھا، نہ تمہاری ہجرت میری وجہ سے تھی، نہ تمہاری نمازیں میرے کہنے پر ہے، نہ تمہارا حج میرے کہنے پر ہے، تمہارے بتوں کا انکار بھی اللہ کے حکم سے تھا، تمہاری ہجرت بھی اللہ کے حکم سے تھی، تمہاری نمازیں بھی اللہ کے حکم سے ہیں، تمہارے روزے اور حج اور جہاد بھی اللہ کا حکم ہے۔ تو جس طرح اللہ نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں تم تک یہ سارے عمل پہنچا دوں، اسی اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم پر علی کی ولایت کا اعلان کر کے اتمام حجت کر لوں۔ جب اس نے یہ جملہ سنا تو ایک آواز دے کر کہا کہ اے محمد اگر آپ علی کو اللہ کے حکم سے ولی بنا رہے ہیں تو اللہ سے کہیں مجھ پر عذاب نازل کر دے۔ اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ آسمان سے ایک پتھر آیا، اس کے سر میں پیوست ہوا اور وہ واصل جہنم ہو گیا۔ بھئی عجیب بات تھی، یہ تو رحمت للعالمین کے صحابی تھے، رحمت للعالمین کے پاس کھڑے ہوئے تھے، یہ وہ ہستی ہے کہ جہاں پر ہو وہاں پر عذاب نہیں آیا کرتا۔ محمد مصطفیٰ کی وجہ سے یہ زمین آج تک بھی آباد ہے، لیکن یہ کیا ہوا، جیسے ہی علی کے منکر نے طلب عذاب کیا فوراً آسمان سے ایک پتھر آیا اور اس عذاب کا سوال کرنے والے کے سر میں پیوست ہو گیا۔ یا رسول اللہ آسمان سے کوئی آگ نازل ہو جاتی، کوئی یہ زمین پھٹتی، یہ اس میں دفن ہو جاتا، یا کوئی صحابی قریب کھڑا ہوتا وہ خنجر نکالتا اس گستاخ کا سر قلم کر دیتا، لیکن یہ عجیب سزا ہے کہ آسمان سے پتھر آتا ہے اور اس کے سر میں لگتا ہے، یہ واصل جہنم ہو جاتا ہے۔ تو شاید جواب یہ آئے گا کہ بے شک کوئی بھی جانسار اسے قتل کر سکتا تھا، آسمان سے آگ آ سکتی تھی یا زمین پھٹ کر اسے اپنے اندر جذب کر سکتی تھی، لیکن یاد کرو ایک مرتبہ ابراہہ کا لشکر کعبے کو گرانے کے لیے آیا تھا، ہاتھیوں پر سوار ہو کر آیا تھا، تو پروردگار نے اسے کیا سزا دی تھی کہ آسمان پر ابابیل پرندے بھیج دیے تھے، ان کی چونٹوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر تھے، وہ آسمان سے پتھر پھینکتے تھے اور کعبے کے دشمن کو لگتے تھے اور وہ مر جاتے تھے۔ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ پروردگار نے جو آسمان سے علی کے دشمن پر پتھر پھینکا ہے، اللہ بتانا چاہتا ہے کہ جو سزا کعبے کے دشمن کی ہے وہی سزا مولود کعبہ کے دشمن کی ہے۔ اور ہمارے یہاں قرآن مجید میں ایک آیت کا پہلا حصہ بڑی شد و مد سے پڑھا جاتا ہے، ان الدین
عند اللہ الاسلام اتنا مشہور حصہ ہے کہ ہمارے بچوں کو بھی یاد ہے. 4 تو لفظ ہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام. ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اسلام. اگر کوئی دین اللہ کے نزدیک ہے تو وہ اسلام. یہ ترجمہ ہے عام اور درست ترجمہ بھی ہے کہ اگر اللہ کے نزدیک کوئی دین ہے سب سے پسندیدہ تو وہ اسلام ہے. یہ قرآن حقیقت میں ساری کائنات کے انسانوں کے لیے ہے. اس میں عیسائی بھی ہیں, اس میں یہودی بھی ہیں, اس میں جو مذہب بھی ہے وہ قبول کرے نہ کرے, ایمان لائے نہ لائے, یہ اور بات ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید روئے زمین پہ بسنے والے ہر فرد کے لیے. تو ہر فرد کو اللہ اعلان کر کے بتا رہا ہے کہ اگر میرے لیے کوئی دین ہے, پسندیدہ ترین دین ہے تو وہ اسلام ہے. یعنی اللہ دنیا کے سامنے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے. جب یہ آیتیں سنی شیعہ سب لوگوں نے پڑھی ہیں کہ اللہ کا سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے, تو کبھی یہ بھی سوچا کریں کہ اگر اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے تو پھر وہ کتنے پسند ہوں گے جو اسلام کو لے کے بھی آئے اور اسلام کو بچا کے بھی گئے. اسلام کو لانے والے کتنے پسند ہوں گے, اسلام کو بچانے والے کتنے پسند ہوں گے. لیکن ہم یہاں پہ رک کے ایک سوال ضرور کرتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس سے پہلے کے جو دین تھے, یہودیت اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے, وہ اپنے زمانے میں دین حق تھا. عیسائیت اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے, اپنے زمانے میں دین حق تھا. اور دین ابراہیم, دین حنیف جسے کہا جاتا ہے, وہ اپنے زمانے کا دین حق تھا. پروردگار نے ان ادیان میں کتابیں بھی بھیجی, ان میں صحیفے بھی بھیجے, اس میں رسول بھی بھیجے, اس میں بھی فقہ تھے, اس میں بھی احکام تھے, ان میں بھی حلال و حرام کے حکم تھے. یہ سب کچھ اسلام میں بھی ہے, ان ادیان میں بھی ہے. اب ایک جملے میں تقابل کرواؤ, توجہ میں رکھیے گا کہ جو پہلے دین آئے ہیں حضرت اسلام سے پہلے جتنے بھی دین آئے ہیں, حضرت عیسیٰ کا دین ہو وہ بھی اللہ کا بھیجا ہوا, حضرت داؤد کا دین ہو وہ بھی اللہ کا بھیجا ہوا, حضرت ابراہیم کا دین ہے وہ بھی اللہ کا بھیجا ہوا, حضرت موسیٰ کا دین ہے وہ بھی اللہ کا بھیجا ہوا, ہمارے رسول کا دین ہے یہ بھی اللہ کا بھیجا ہوا. جب سارے دین اللہ نے بھیجے اور بہت ساری چیزیں ان سارے ادیان میں مشترک بھی ہیں کہ ان ادیان میں بھی کتابیں ہیں, اسلام میں بھی کتاب ہے, یہاں بھی رسول ہے, ہمارے یہاں بھی رسول ہے, یہاں بھی صحیفے ہیں, یہاں بھی صحیفے ہیں, یہاں بھی حلال و حرام ہے, اسلام میں بھی حلال و حرام ہے. ان ادیان کی بھی شریعت تھی, ہمارے یہاں بھی شریعت ہے. تو مسئلہ کیا ہے, فرق کہاں پر آ گیا کہ پروردگار نے ان ادیان کے بارے میں نہیں کہا کہ وہ میرے پسندیدہ دین ہے, اسلام کے بارے میں سند دے دی کہ یہ میرا پسندیدہ دین ہے. جب سب کچھ ایک جیسا تھا تو پھر وہ کون سی وجہ تھی جس کی وجہ سے باقی سارے ادیان کو چھوڑ دیا اور اسلام کے بارے میں کہا کہ یہ میرا پسندیدہ دین ہے؟ بھئی ہم نے تقابلی جائزہ لینا شروع کیا, ہم تمام چیزوں کو دیکھتے رہے کہ ساری قدریں مشترک ہو گئی ان سارے ادیان میں, لیکن ہمیں کوئی دین اسلام سے پہلے ایسا نظر نہیں آیا کہ جس دین کے بارے میں اللہ نے یہ کہا ہو کہ میں نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے. عیسائیت آئی اور چلی گئی, مکمل نہ ہوئی. یہودیت آئی اور چلی گئی, مکمل نہ ہوئی. دین ابراہیم تھا, آیا اور چلا گیا, تکمیل کی سند نہ ملی. لیکن اسلام کو اللہ نے کہا یہ میرا پسندیدہ دین ہے. بس واحد چیز جو باقی ادیان میں نہیں تھی اور وہ اسلام میں تھی, وہ غدیر کا دن تھا کہ جب اللہ نے دین کی تکمیل کی سند دی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اگر کوئی پوچھنا چاہے کہ باقی ادیان میں اور اسلام میں فرق کیا ہے اور اسلام کیوں اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ دین ہے, تو اسے بتا دینا باقی کسی دین میں غدیر کا دن نہیں تھا, کسی دین میں علی ولی اللہ کا قلبہ نہیں.
جزاکم اللہ۔ تو وہ امتیاز جو اسلام کے پاس ہے، وہ غدیر خون کا دن ہے اور مولا کی ولایت کا علن اعلان پیغام دینا۔ اسلام سے پہلے جو ادیان گزرے اس میں انبیاء کو پتہ تھا، انبیاء کا علم اور انبیاء کا عقیدہ، اس بات پر میں 100 دلیلیں دینے کو تیار ہوں۔ انبیاء کا علم اور انبیاء کا عقیدہ بالکل وہی تھا جو آج علی کے ماننے والوں کا ہے۔ آپ کی خاموشی کے صدقے جاؤں، میں اتنی بڑی بات کی کہ انبیاء کا عقیدہ وہی تھا جو آج علی کے ماننے والوں کا ہے، کہ انبیاء بھی توحید پرست ہیں، علی کے ماننے والے بھی توحید پرست ہیں۔ انبیاء بھی محمد مصطفیٰ کی نبوت کا اقرار کرتے تھے، علی کے ماننے والے بھی اقرار کرتے ہیں، اور انبیاء بھی مولا کائنات کو رسول کا جانشین اور اللہ کا سب سے بڑا ولی مانتے تھے۔ علی کے ماننے والے بھی آج علی ولی اللہ پڑھ کے بتاتے ہیں کہ منبر پر کوئی بھی نظر آئے لیکن رسول کے بعد اگر کوئی بڑا ہو سکتا ہے تو سوائے علی کے کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ امتیاز اسلام کو ملا، اس لیے اسلام پسندیدہ ترین دین ہے اللہ کے لیے، کہ یہ وہ دین ہے کہ جس کے تکمیل کی سند مل گئی۔ پروردگار نے واضح الفاظ میں کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ بس ایک جملہ یہ بات پہ آ گئی ہے، اصل میں فضائل اہل بیت کا تذکرہ وہ سمندر ہے کہ جس میں انسان ایک دفعہ غوطہ لگا دیتا ہے، وہ اگر راستہ بھول بھی جائے تو حرج نہیں ہوتا، کیونکہ جس طرح بھی رخ کرتا ہے وہاں محمد و آل محمد کے فضائل ہی نظر آتے ہیں۔ اس لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اگر جو کہ آج غدیر کا دن نہیں ہے لیکن ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ہمارے یہاں 3 بڑی عیدیں ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور عید غدیر۔ یہ بڑی 3 عیدیں ہیں۔ رمضان مکمل ہوتا ہے تو عید الفطر آتی ہے، حج مکمل ہوتا ہے تو عید الاضحیٰ آتی ہے، اسلام مکمل ہوتا ہے تو عید غدیر آتی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ہمارے یہاں یہ جب ہم آیت کسی عیسائی کے سامنے پڑھتے ہیں نا تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہمارا سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے، اور اس لیے بھی کہ اسلام کا صحرا اور تاج جس نبی کے سر پر ہے وہ تمام انبیاء کا سردار ہے۔ تو عیسائی ایک بڑا ویلڈ اعتراض کرتے ہیں، بڑا ویلڈ اعتراض، وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ جو کہتے ہیں کہ آپ کے نبی تمام انبیاء کے سردار ہیں، وہ کہتے ہیں ہوں گے باقی تمام انبیاء سے افضل، عیسیٰ سے افضل نہیں ہو سکتے۔ یہ اعتراض ہے ان کا کہ ہوں گے باقی تمام انبیاء سے افضل، عیسیٰ سے افضل نہیں ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ ہمارا جو نبی وہ تھا جو تیسرے دن زبان سے کہہ رہا تھا کہ میں نبی بن کے آیا ہوں، اور آپ کا نبی وہ ہے جو 40 سال کے بعد نبی بنتا ہے۔ ہمارا نبی، اپنے عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارا نبی وہ ہے کہ جسے پروردگار نے آپ کے عقیدے کے مطابق آج بھی چوتھے آسمان پہ زندہ رکھا ہوا ہے۔ آپ اپنے نبی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ تو مر گیا ہے، درود بھی نہ پڑھو۔ تو کہا اب یہ بتاؤ جو 3 دن میں نبی بنا وہ افضل ہے جو 40 سال کے بعد نبی بنتا ہے وہ افضل ہے؟ وہ جو آج تک زندہ ہے وہ نبی افضل ہے کہ جو کچھ 23 سال کے نبوت کے بعد مر گیا نعوذ باللہ وہ افضل ہے؟ تو یہ بڑا ویلڈ اعتراض ہے۔ تو انہیں یہ بتانا پڑتا ہے کہ ہم نے عقیدہ نبوت مجبوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے والوں سے نہیں لیا، بلکہ ہم نے عقیدہ نبوت ان سے لیا ہے کہ جن کو اللہ بھی کہتا ہے السلام علیکم یا معدن النبوت والرسالت، اے اہل بیت محمد آپ پر سلام ہو کہ آپ کا گھر نبوت کے جاری ہونے کا گھر ہے۔ ہم نے نبوت کا عقیدہ وہاں سے لیا ہے۔
ہمیں بچپن میں پڑھایا گیا کہ جناب آمنہ جسمانی طور پر اس قابل نہیں تھی کہ محمد مصطفیٰ کی رضاعت کر سکتی، تو لہذا مکے سے دور دراز میں صحرا کی عورتیں آتی تھی، مکے میں جب بچے پیدا ہوتے تھے ان بچوں کو اپنے ساتھ لے جاتی تھی، 2 سال اپنے پاس رکھتی، ان بچوں کو دودھ پلاتی، اجرت دیتی اور واپس کر دیتی۔ کہا کہ جب ان عورتوں کے آنے کا موسم ہوا، یہ ہم نے بچپن میں پڑھا اور آج تک یہی عقیدہ ہے ہمارے بعض فرقوں کا کہ جب وہ ان عورتوں کے آنے کا موسم ہوا کہ مکے میں جائیں گے اور ان گھروں سے بچوں کو آغوش میں لیں گے، اجرت لیں گے، 2 سال تک رضاعت کریں گے، ان بچوں کو دودھ پلائیں گے اور واپس چلے جائیں گے، تو وہ ساری عورتیں آئیں، بڑے بڑے گھرانوں سے بچوں کو لے کے چلی گئیں اور کسی نے بھی عبداللہ کے گھر کی طرف رخ نہیں کیا، کیونکہ جس کو معلوم ہوتا تھا کہ یہ کس کا گھر ہے، کہا عبداللہ کا گھر ہے کہ جو وفات پا چکے ہیں، لہذا اب اگر ہم نے یہاں سے بچہ لے بھی لیا تو اس کی اجرت کوئی نہیں دے گا، لہذا کسی عورت نے جناب عبداللہ کے گھر پر دستک نہ دی، سب آگے چلی گئی، سب سے آخر میں ایک بوڑھی عورت جو خود بھی بیمار تھی، جس کی اونٹنی بھی بیمار تھی، حلیمہ اس کا نام تھا، اس نے پورے مکے میں گھوم کے دیکھ لیا، جب کوئی بچہ نہ ملا تو مجبوراً چلی گئی آمنہ کے گھر پہ، آمنہ کے گھر سے بچہ لیا، اپنی آغوش میں لیا، جیسے ہی بچہ حلیمہ کی آغوش میں آیا، یہ کہانی سن لیجیے گا، جیسے ہی بچہ حلیمہ کی آغوش میں آیا وہ حلیمہ بھی صحت مند ہو گئی، اس کی اونٹنی بھی صحت مند ہو گئی، وہ جو سب سے آخر میں آئی تھی اب جب واپس جانے لگی تو سب سے آگے نکل گئی، سب حیران ہو کے پوچھتے تھے کہ یہ حلیمہ کو کیا ہو گیا، جب آئی تھی تو بیمار تھی، اس کی اونٹنی بھی بیمار تھی، اب اونٹنی بھی صحت مند ہو گئی ہے، اس کو خود بھی صحت مند ہو گئی ہے، تو سب نے بتایا کہ جس یتیم کو تم چھوڑ کے آئے تھے یہ اسی یتیم کو لے کے جا رہی ہے، اس لیے اللہ نے اس پر معجزہ کر دیا۔ اب دنیا نعتیں پڑھتی ہے حلیمہ کے لیے کہ حلیمہ تیرا احسان ہے کہ جس محمد کو نعوذ باللہ کوئی عورت نہیں گود لے رہی تھی تو نے گود لے لیا، اب دنیا نعتیں پڑھتی ہے حلیمہ کے احسان جتانے کے لیے۔ اب ایمان سے بتائیے گا جب حلیمہ آ رہی تھی خود بھی بیمار تھی، اونٹنی بھی بیمار تھی، لیکن جب واپس جا رہی ہے خود بھی صحت مند ہے، اونٹنی بھی صحت مند ہے، دنیا والوں ایمان سے بتاؤ حلیمہ نے محمد پر احسان کیا یا محمد نے حلیمہ پر احسان؟ بس ایک ملاحظہ سن لیجیے گا جہاں پہ بات آ رہی تھی، کتاب کا نام ہے الصواعق المحرقہ، ہمارے اہل سنت برادران کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ دیکھیے میں اکثر کہتا ہوں تاریخ کبھی شیعہ اور سنی نہیں ہوتی، تاریخ ہوتی ہے، لکھنے والا شیعہ یا سنی ہو سکتا ہے لیکن تاریخ رہتی ہے، لکھنے والا اپنے مزاج اور پسند کے مطابق واقعات کے الفاظ کو نقل کر سکتا ہے، لیکن جو تاریخ بن رہی ہے وہ تاریخ بنے گی، اس میں کوئی شیعہ سنی کا فرق نہیں ہو سکتا، ہاں لکھنے والے کا نقل کرنے والے کا فرق ضرور ہو سکتا ہے۔ اب یہ الصواعق المحرقہ علامہ حافظ ابن حجر کی لکھی ہوئی کتاب ہے، ابن حجر کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور یہ کتاب انہوں نے لکھی اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کے خلاف۔ کتاب کے سرے ورق کے بعد جو پہلا صفحہ آتا ہے جس کو مقدمہ کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب کیا ہے، تعارف نامہ، اس پہ اس نے لکھا ابن حجر نے کہ یہ الصواعق المحرقہ کتاب کا نام ہے۔ صواعق المحرقہ کا مطلب ہوتا ہے جلا کر راکھ کر دینے والی آسمانی بجلیاں، صواعق جمع ہے صاعقہ کی، محرقہ یعنی جلا دینے والی، تو کہا کہ میں نے اس کتاب کا نام صواعق المحرقہ اس لیے رکھا ہے کہ میری کتاب سے شیعوں کے عقائد پر آسمانی بجلیاں گر جائیں گی، اور حقیقت عمل یہ ہے کہ اگر کوئی شریف النفس ذہن اس کتاب کو شروع سے لے کے آخر تک پڑھے گا تو خوشیاں ہو جائے گا کہ یہ کتاب اگر میں شیعوں کے خلاف
حمد کی گئی تھی، لیکن پروردگار کا نظام ہے کہ وہ حق کی تصدیق وہاں سے کرواتا ہے جہاں اسے رد کیا جاتا ہے۔ تو پروردگار نے ایسی ایسی باتیں اس سے لکھوا لی۔ اس لیے میں نے کہا کہ تاریخ شیعہ سنی نہیں ہوتی، لکھنے والا شیعہ سنی ضرور ہو سکتا ہے۔ اب اس کتاب کی ایک روایت ہے اور بڑی عجیب روایت ہے۔ جب مولا کائنات کا حال لکھنے لگے تو لکھتے لکھتے انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، خلیفہ اول تشریف لائے، انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ میری طبیعت خراب ہے، میرے لیے دعا کر دیجئے۔ اللہ کے رسول نے اپنے سامنے بٹھایا، کہا میں دعا کرتا ہوں تو آمین کہنا۔ تو انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تو اللہ کے رسول نے دعا کی، پروردگار تجھے علی کا واسطہ اس کی بیماری کو دوا کا شفا میں بدل دے۔ انہوں نے آمین کہا، بیماری دور ہو گئی۔ اگلا دن آیا، وہ پہلے سے تشریف فرما تھے کہ ان کے ساتھی آ گئے۔ جب دوسرے ساتھی نے آ کر یہی کہا کہ اے اللہ کے رسول میری طبیعت خراب ہے، میرے لیے دعا کر دے، تو روایت کے لفظ ہے ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ کل چونکہ علی کے وسیلے سے دعا مانگی گئی تھی، آج میں پاس بیٹھا ہوں، ہو سکتا ہے میرا وسیلہ دے دیا جائے۔ تو یہ قریب ہو کے بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہنا۔ سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اللہ کے رسول نے کہا پروردگار تجھے علی کا واسطہ اس کو بھی شفا دے دے، اس کو بھی شفا دے دے۔ جب اگلا دن آیا تو منصوبہ بنا کر آئے کہ ہم پہلے جا کر رسول کے سامنے بیٹھ جائیں گے، ایک اور ساتھی سے کہیں گے کہ وہ آگے اللہ کے رسول سے دعا کا کہے تو یقیناً اللہ کے رسول ہمارا واسطہ لیں گے۔ اب یہ دونوں بزرگ سامنے بیٹھ گئے، ایک اور ساتھی منصوبے کے مطابق آ گیا، اللہ کے رسول مجھے بیماری لگ گئی ہے، طبیعت خراب ہے، میرے لیے دعا کر دے۔ اللہ کے رسول نے کہا سب دعا کے لیے ہاتھ بلند کرو۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ بلند کر کے کہا پروردگار تجھے علی کا واسطہ اس کو بھی شفا دے دے۔ جب چوتھا دن آیا، اب جملہ سنیے گا، جب چوتھا دن آیا یہ سب شخصیات پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے، مولا کائنات تشریف لائے اور کہا یا علی آپ کل نہیں آئے تھے۔ علی مولا کائنات نے فرمایا رسول اللہ کل میری طبیعت ناساز تھی، آپ میرے لیے دعا فرما دیں۔ اللہ کے رسول نے کہا سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ۔ سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ اللہ کے رسول نے کہا پروردگار تجھے علی کا واسطہ علی کو شفا دے دے۔ اب رہا نہ گیا، پلٹ کے سوال کر لیا اللہ کے رسول اس کی طبیعت خراب ہوئی تو علی کا واسطہ، اس کی طبیعت خراب ہوئی تو علی کا واسطہ، اس کی طبیعت خراب ہوئی تو علی کا واسطہ۔ آج خود علی کے لیے دعا مانگی تب بھی علی کا واسطہ۔ اللہ کے رسول نے مسکراتے ہوئے کہا دنیا والوں تم ہو، جب مجھے اپنے لیے اللہ سے دعا مانگنی ہوتی ہے میں کہتا ہوں پروردگار تجھے علی کا واسطہ میری دعا قبول کر۔ پروردگار تجھے علی کا واسطہ میری دعا قبول کر دے۔ تو علی اس ذات کا نام ہے کہ جس کے وسیلے سے سردار انبیاء اپنی دعا قبول کرواتا ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد دیکھیں آگے آنے سے نہ گھبرایا کریں، میں کسی کا نام نہیں لیتا، کسی کو مجلس کے بعد بھی نہیں کہتا کہ بھائی آپ پیچھے کیوں بیٹھے ہوئے تھے، حالانکہ بہت سے چہروں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ البتہ یہ بالکل میرے بھائی نے حق بیان کی کہ مجلس کا تقدس یہ ہے کہ جگہ کو خالی نہ رہنے دیں۔
چونکہ ہم تو آتے ہیں جسموں کے ساتھ، وہ ہستیاں بھی یہاں پر آتی ہیں کہ جو جسموں کی محتاج نہیں ہیں، لہذا جگہ کو بھرتے رہا کریں، جہاں جہاں جگہ ملتی ہے خالی نہ رہے، کیونکہ مسجد مجلس کا تقدس ہے۔ یہ بڑا اچھا لفظ نے سوال کیا۔ ہمارے یہاں شریعت ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ باجماعت نماز میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لازم ہے کہ اگر آپ سے آگے والا شخص چلا جائے اور جماعت لگی ہوئی ہو اور آپ سے آگے والا شخص چلا جائے، جماعت سے نکل جائے، تو آپ پیچھے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ آگے آ جائے۔ کیوں؟ تاکہ نماز کی زینت برقرار رہے، نماز کی زینت برقرار رہے۔ بس ایک جملہ سن لیجیے گا، نماز عبادت کی زینت ہے، مجلس حسین ہمارے عقیدے کی زینت ہے، یہ ہمارے عقیدے کی زینت ہے۔ بھلے جب آپ نے لفظ کہہ ہی دیا، وہ کہ میں گفتگو ختم کرنے والا تھا، لیکن ایک جملہ اور کہہ دوں، عقیدے اور عمل یہ دو چیزیں ہیں ہمارے لیے، عقیدہ اور عمل۔ ہمارے ہر عمل کی قبولیت کی شرط ہمارا عقیدہ ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا، یقیناً اور ہونا بھی چاہیے، کہ لوگ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ہمیں اپنے اعمال درست اور پورے بجا لانے چاہیے، اچھی باتیں کرنے چاہیے۔ کوئی بھی شخص یہ ہو نہیں سکتا کہ آل محمد کا ماننے والا ہو اور اللہ کے فرض کیے ہوئے اعمال میں کوتاہی کا درس دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آل محمد کے ماننے والوں کے لیے ہی سارے عمل بنے ہیں، جو قبول ہی انہی کے ہونے ہیں۔ لہذا سارے اعمال جتنے بھی ہیں وہ آل محمد کے ماننے والے ہیں، لیکن اس کے لیے پروردگار نے ہر جمعے کا دن مقرر کیا۔ امام جمعہ نے کہا کہ تم ان کے اعمال کی درستگی کے لیے خطبہ دیا کرو، اصلاح معاشرہ کے لیے درس دیا کرو۔ لازم ہے، علماء یہاں پر رہتے ہیں، آپ کے ارد گرد بھی رہتے ہیں، مسجدیں کھلی ہیں، مدرسے کھلے ہوئے ہیں، علماء سے جا کے اپنے اپنے اعمال کے بارے میں پوچھتے رہا کریں، بڑی اچھی بات ہوتی ہے۔ مجلسوں میں میرا عقیدہ، میرا ذاتی کوئی متفق ہو یا نہ ہو، میرا ذاتی عقیدہ یہ ہے کہ ممبر حسین پر یا مجلس اعضاء میں عمل کے ساتھ ساتھ عقیدے کی درستگی کا پیغام دینا چاہیے۔ کیوں؟ اس کی دلیل بھی بتاؤں گا۔ یہ کوئی ایسی خیالات کا جملہ نہیں کہ دو لوگوں نے داد دے دی تو میں جملہ کہہ دیا، نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مجلس اعضاء میں ممبر حسین پر جو شخص آئے وہ اعمال کے ساتھ ساتھ عقیدے کی پختگی کا درس دیتا رہے، تجدید عقائد کرتا رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ یہاں مدرسے میں بیٹھے ہیں، میرے جانے کے بعد کسی بھی عالم سے پوچھ لیجئے گا، جب کوئی انسان مر جاتا ہے اس کی آخری سانس اس کے عقیدے کا فل سٹاپ ہوتا ہے۔ بڑی توجہ کے ساتھ، اس کی آخری سانس اس کے عقیدے کا فل سٹاپ ہوتا ہے کہ اس کے بعد عقیدہ نہیں بن سکتا۔ لیکن قیامت کا دن ہے کہ جب تک انسان اپنے اعمال میں اضافہ کر سکتا ہے، کہ اپنے وارثوں کو نہیں کہتے کہ اپنے بزرگوں کے لیے فاتحہ پڑھ لو، درود پڑھ لو، اس کے لیے ان بزرگوں کے سارے ثواب کے لیے قرآن کا ختم کر لو، یا اجارے کی عبادتیں ہوتی ہیں کہ جو کسی کی نمازیں رہ گئی ہوں، روزے رہ گئے ہوں تو اولاد پیسے دے کر کسی اور کو عبادت پوری کروا لیتی ہے۔ کیوں؟ اب میرے بزرگ ان کا انتقال ہو چکا، دادا یا بزرگ تھے، میں جب چاہوں قیامت کے دن تک میں اور میرے بعد آنے والی نسلیں وہ جب چاہیں فاتحہ پڑھیں، قرآن پڑھیں، نمازیں پڑھیں، درود پڑھیں، کوئی بھی اور نیک عمل کریں، اس کا اجر ان بزرگوں کو مل سکتا ہے۔ یعنی اعمال میں نیکیوں کے اضافے کی گنجائش قیامت کے دن تک ہے، لیکن عقیدے کی درستگی انسان کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ لوگ اپنے بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے نیک اعمال تو انجام دے سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر کسی کا کوئی بزرگ منافق گزرا ہو اور اس کی نسل میں کوئی مومن آئے اور وہ کلمہ پڑھ کے کہے کہ پروردگار میرے عقیدے کا ثواب میرے فلاں بزرگ کو دے دینا۔ نہیں، عقیدہ ہر ایک کا اپنا ہے، عمل میں دوسرا شخص مدد کر سکتا ہے۔ بس یہی وجہ ہے، ہمارے معصومین نے بھی فرمایا اور اللہ کے رسول نے بھی فرمایا، یہ جملہ میں نے 2 دن پہلے بھی کہا تھا، آج وہ حدیث کا دوسرا رخ پیش کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اے علی، اگر کوئی 70 انبیاء کے نیک اعمال لے کر قیامت کے دن پروردگار
کے سامنے پیش ہو جائے اور پروردگار سلام سوال کرے کہ اے میرے بندے تیرے نامہ اعمال میں کیا ہے، اور وہ اتنا بھاری نامہ اعمال ہو کہ 70 انبیاء کے نیک اعمال کے برابر وزنی ہو، اور پھر فرمایا یا علی اگر اس کے دل میں آپ کے لیے چونٹی کے پاؤں کے برابر بھی بغض ہوا تو پروردگار ان سارے اعمال کو اس لانے والے کے منہ میں مار دے گا اور اسے الٹے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ بھئی اتنے زیادہ اعمال تھے تو پروردگار کیوں جہنم میں ڈالے گا؟ جواب آیا اس لیے کہ اس کے اعمال تو صحیح تھے، عقیدہ صحیح نہیں تھا، اس لیے کوئی عمل قبول نہیں ہو۔ تو عقیدے کی اصلاح ضروری ہے، تجدید ضروری ہے اعمال کے ساتھ ساتھ، کیونکہ اعمال کی قبولیت کی شرط ہی عقیدہ ہے، اور یہ وہ عقیدہ تھا، عقیدہ حق، جس کے تحفظ، تبلیغ اور فروغ کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں بھی علی کے گھر والوں نے دی، اور اتنا مقدس تھا۔ یہ جملہ آپ نے مصائب پہ سنا ہوگا، لیکن آج اس کو مصائب سے پہلے سن کے سوچئے گا کہ کتنا مقدس ہے اور عظمت والا ہے ولایت علی کا عقیدہ، کہ اس کو بچانے کے لیے محمد مصطفیٰ کے حسین جیسے بیٹے نے کربلا میں گردن کٹوا دی۔ یعنی اتنا مقدس تھا ولایت علی کا عقیدہ کہ حسین جیسا شخص کربلا کے میدان میں بیٹھا ہوا پتھر کھا رہا تھا، حل میں ناصر کی آواز بلند کر رہا تھا، اور زبان پر اللہ کی وحدانیت کا کلمہ، رسول کی نبوت کا اعلان، اور اپنے بابا علی کی ولایت کا کلمہ۔ دنیا کو بتا کر گئے حسین کہ یہ جو مجھے مارنے والے آئے ہیں نا، یہ مجھے کیوں مار رہے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ جب بھی جو بھی دنیا میں ولایت علی کے لیے معمولی سا کام بھی کرتا ہے تو اصل میں مقصد حسین کی مضبوطی کے لیے کام کر رہا ہے۔ اور کربلا کا عجیب میدان، ابھی آپ نے مجھ سے پہلے جو میرے بھائی گفتگو کر رہے تھے انہوں نے حضرت علی اصغر کا ذکر کیا، 2-3 جملے ایک اور شخصیت کے بارے میں سن لیں۔ مدینے میں عیسائیوں کا ایک گروہ جو مسلمان ہوا تھا وہ آیا امام حسین کے پاس، امام حسین کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ اے رسول اللہ کے بیٹے، ہم نے آپ کے نانا کو نہیں دیکھا تھا، ہم اب مسلمان ہوئے، ہم نے انہیں نہیں دیکھا تھا، ہمیں بڑا اشتیاق ہے کہ ہم آپ کے نانا کی زیارت کریں، لیکن ہمیں کسی نے بتایا کہ آپ کا ایک جوان بیٹا ہے جو ہو بہو محمد کی شکل ہے، ہمیں اس کا چہرہ دکھا دیں تاکہ ہم دیکھ سکیں آپ کے جد کیسے لگتے تھے۔ ادادارو تاریخ یہ کہتی ہے کہ یہ عیسائی دوسرے ملکوں سے شبیہ پیغمبر علی اکبر کو دیکھنے کے لیے آتے تھے، اور کلمہ پڑھنے والے وہ تھے کہ جنہوں نے دیکھا کہ یہ شبیہ محمد ہے، لیکن سینے میں ایسا نیزہ پیوست کیا، اجرکم اللہ، ان روتی ہوئی آنکھوں کو پروردگار حسین کے غم کے علاوہ کسی غم میں نہ رلائے۔ جو جوان بیٹھے ہوئے رو رہے ہو آپ کو علی اکبر کا صدقہ عطا ہوتا رہے، جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں خدا کرے آپ کے جوان علی اکبر کا صدقہ پائیں۔ ادارو تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب عصر عاشور جنگ شروع ہوئی،
बारी बारी लोग आते रहे इमाम हुसैन के पास कि हमें इजाजत दे जंग की, हमें जंग की इजाजत दे। इन जंग की इजाजत मांगने वालों में हुसैन अलैहिस्सलाम का ये बेटा अली अकबर भी था। जब अली अकबर करीब आए ना कि बाबा मुझे जंग की इजाजत दे दे, तो इमाम ने कहा अली अकबर मेरी आंखें देख रही है ये दुश्मन का ताजा दम लश्कर है, यहाँ से किसी रहम की हमें कोई तवक्को नहीं है। अली अकबर आप मैदान में न जाए। अली अकबर एक कदम भर के दोबारा वापस आए कि बाबा मुझे लड़ने की इजाजत दे दी जाए। तारीख ये कहती है अली अकबर बार बार सवाल कर रहे थे, इमाम बार बार मना कर रहे थे। दो जुमले सुनेंगे। तारीख ये कहती है एक मर्तबा जब हजरत अली अकबर ने आकर कहा ना कि बाबा मुझे लड़ने की इजाजत दे दी जाए, इमाम ने कहा अली अकबर तेरे जैसे बेटे मरने के लिए नहीं मांगे जाते। जब अली अकबर ने फिर सवाल किया बाबा मुझे मरने की इजाजत दे दो, इमाम हुसैन ने नजरें झुकाकर कहा अली अकबर काश तेरा कोई अकबर जैसा बेटा होता। अल्लाह काश तेरा कोई अकबर जैसा बेटा होता, वो तुझसे मरने की इजाजत मांगता, फिर तेरा बाबा तुझसे पूछता कि जवान बेटे को कैसे मौत के मुंह में भेजते हैं। हजारों जब इसरार बहुत बढ़ गया, इमाम ने कहा अच्छा अली अकबर जाके माँ से इजाजत लेके आओ। अली अकबर तेज से तरफ चलते हुए हजरत उम्मे लैला के खेमे में आ गए। अम्मा मुझे इजाजत दे दो। बाबा ने कहा है माँ से इजाजत लेके आओ। अब जुमला सुनना, हजरत उम्मे लैला ने जब ये सुना कि अली अकबर ने कहा कि मौला कह रहे हैं माँ से पूछ के आओ, रोती हुई आंखों से उम्मे लैला ने कहा अली अकबर तू अपने बाबा का मतलब नहीं समझा। तेरे बाबा ने कहा है कि जा माँ से पूछ गया, तू मुझसे न पूछ, जा उस फूफी अम्मा से पूछ जिसने 18 बरस तुझे आगोश में सवा के पाला। जनाब अली अकबर आए फूफी ज़ैनब के खेमे में, फूफी अम्मा मुझे इजाजत दे दो। कहा अली अकबर लैला से पूछ लिया है। कहा फूफी अम्मा मैं माँ के पास जाता हूँ, वो आपके पास भेजती है, मैं आपके पास आता हूँ, आप माँ के पास भेजती है, ये क्या वाक़या है। जनाब ज़ैनब की आंखों में आंसू भर आए। कहा अली अकबर ना लैला चाहती है तू जाए, ना ज़ैनब चाहती है तू जाए। कहा मैंने बाबा से पूछ लिया। जनाब ज़ैनब की आंखों में आंसू आए। अल्लाह जाने किस दिन से हुसैन ने अली अकबर को इजाजत दी होगी। और तारीख के बस दो जुमले सुन लेना। हजरत अली अकबर आए, घोड़े पर सवार हुए, चंद कदम चले थे, इमाम ने आवाज देकर रोका अली अकबर लड़ने के लिए जा रहे हो, ऐसा करना जाने से पहले मुझे मुड़ मुड़ के देखते रहना। तारीख कहती है अली अकबर चले तो क्या मालूम हुआ पीछे कोई चलता हुआ आ रहा है। देखा बाबा चलते हुए आ रहे हैं। बाबा आप क्यों आ रहे हैं। कहा अली अकबर तुझे लड़ता हुआ देखूंगा। घोड़े से उतर आए। कहा बाबा अगर आप ऐसे आएंगे अली अकबर से जंग नहीं होगी। हजारों तारीख का जुमला है। अली अकबर चले गए। अब तशहादत नहीं पढ़ सकता पर दो जुमले सुन लेना। अली अकबर चले गए, जंग होती रही। अचानक जब नेज़े का वार हुआ अली अकबर पुश्ते रहवार से जमीन पे गिरे। बाबा को आवाज दी बाबा मेरा आखिरी सलाम। तारीख कहती है इमाम हुसैन तेज तेज कदमों से चल के अली अकबर के पास पहुंचे। मेरा 12वां इमाम कहता है मेरा सलाम उस जवान पर जिसके लाशे पर हुसैन पांव पे चल के नहीं कोहनियों के बल रेंगता हुआ। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। हजारों तारीख से कहती है बस दो तीन जुमले सुन लेना। जब ये काफिला शाम के बाजार में पहुंचा, आखिरी जुमला है, जब ये काफिला शाम के बाजार में पहुंचा एक घर के सामने से गुजरा। कनीजों ने आके घर की मालकिन को खबर दी कुछ अजीब कैदी आए हुए हैं।
जिनके जवानों के सर नेज़ों पर हैं, जो बच गए हैं वो जंजीरों में जकड़े हुए हैं, उनकी बीवियों के सरों पर चादरें नहीं है, हाथों में रस्सियां बंधी हुई हैं, और वो हर मोड़ पे रुक के वाह हिजाबा की आवाजें बुलंद कर रही है। वो बीबी बाहर आती है, कहा है कैदी औरतों तुम्हारी सरदार कौन है? सबने बताया ये जो मजमे के दरमियान में खड़ी है ये हमारी सरदार है। उसने आगे जनाब ज़ैनब से गुफ्तगू की कि ए कैदी औरतों की सरदार, इस घड़ी तुम्हारा सलाम, तुम पर सलाम हो। मैंने सुना है कि कैदियों की दुआ जल्दी कबूल होती है। मेरी 3 दुआएं हैं, मैं दुआ करती हूँ, तुम आमीन कह देना। बीबी ने कहा तेरी दुआ क्या है? कहा पहली दुआ, मेरा शौहर सफर पे गया हुआ है, दुआ करो वो खैरियत से आ जाए। बीबी ने कहा आमीन। कहा दूसरी दुआ, मदीने में मेरी आकाज़ादी रहती है, दुआ करो मरने से पहले मैं उसको मिल लूं। शहजादी ने कहा आमीन। उस बीबी ने मेज़ों पे रखे हुए सरों को देखा, अली अकबर का सर देखा और कहा बीबी मेरी दुआ है इस जवान का सर नेज़े पे देखने से पहले इसकी मां मर गई है।